السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام، جس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس پہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے سورۃ النساء آیت نمبر 148 اور 149۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه ان تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ شریعت محمدی کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ لوگوں کے عیبوں کی پردہ داری کی جائے، بھرم رکھا جائے۔ حدیث میں ہے کہ مسلمان جو اپنے بھائی کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی عیبوں کی پردہ پوشی کریں گے۔ اور قرآن نے دین دنیا کے تمام اعمال ہر نقطے پر اس کی وضاحت فرمائی ہے، کس طرح زندگی گزارنا ہے۔ فرمایا لا یحب اللہ الجہر، اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ محبت نہیں کرتا الجہر بالسوء، کہ تم جہر بلند آواز سے یہ کہو، من القول الا من ظلم، سوائے اس کے جو تم پر ظلم ہوا۔ یعنی اگر کسی نے ظلم کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ یہ بات ہرگز پسند نہیں اللہ کو کہ اپنی زبان سے انسان بدخوئی، بد زبانی یا فسق و فجور یا بد دعا کرتا پھرے۔ ہاں، اس شخص کو اللہ نے استثناء حاصل کیا ہے کہ جو ظلم اور جبر کا شکار ہو، یعنی اگر وہ شکایت کرتا ہے لیکن اس حد تک ہی جتنا کہ اس پر ظلم ہوا ہے، تو اللہ نے فرمایا جس پر ظلم ہوا ہے وہ اپنی شکایت کر سکتا ہے۔ وَأَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور پھر آگے بڑھ کے اللہ نے فرمایا اللہ سننے والا بھی اور جاننے والا، یعنی اللہ کو سب معلوم ہے کہ جو تمہارے ساتھ ہوا ہے یا تم کر رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی بد زبانی نہ کرتے پھرو، بس اگر کسی کے پاس ظلم ہوا، زیادتی کسی کے ساتھ ہوئی ہے، تو وہ اگر اس طرح بات کو بیان کرتا ہے لوگوں کو سامنے تو اس کو استثناء حاصل ہے۔ اگر فرمایا ان تبدوا خیرا او تخفوا، اگر تم بھلائی کو ظاہر کر دو یا اسے چھپاؤ، او تعفوا، یا تم برائی کو معاف کر دو، عن سوء، او تعفوا عن سوء، اس برائی کو معاف کر دو جو تمہارے ساتھ ہوئی، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو اللہ معاف کرنے والا ہے یا قدرت والا بھی ہے۔ یعنی اپنے ساتھ ہونے والی جو زیادتی ہے اگر تم اس کو معاف کر دو تو یقیناً یہ نیکی کا بہت اونچا درجہ ہے۔ اس لیے یہاں ترغیب کے انداز میں مظلوم ہے نا جس کے ساتھ زیادتی، اسے کہا گیا گرچہ تمہیں چھوٹ ہے کہ تم بدگوئی بھی کر سکتے ہو، اس پر تمہاری گرفت نہیں ہے جو تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن اگر تم اسے معاف کر دو نا، وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی میں کوئی عیب یا غلطی یا کوئی دیکھتے، جرم یا گناہ دیکھتے، تو آپ نے کبھی بھی ان کا نام لے کر نہیں کہا تھا کہ فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کیوں کرتا ہے، فلاں یوں کہتا ہے، تو آپ بلکہ ایسے فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، ایسا کیوں کہتے ہیں، یعنی اشارتاً آپ ان کی طرف جو ہے یہ بات منسوب کرتے۔ کسی کو ناحق بدنام کرنے کے لیے نا اللہ کی ذات کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو خود دیکھنے والا ہے۔ ایک موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک شخص کی بدزبانی ہو گئی، وہ آپ کو برا بھلا کہتا رہا، کافی دیر ہو گئی، تو ایک موقع پر صدیق اکبر، انسان ہے نا، انسان کو غصہ آ جاتا ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بدزبانی کر رہا تھا، تو اس جیسی زبان انہوں نے بھی استعمال کرنے شروع کر دی، تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے، منہ پھیر لے، فرمایا اے صدیق، جب تک تم صبر کیے ہوئے تھے نا، درگزر کیے ہوئے تھے، تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، اور جو ہی تم نے اس کا جواب دینا شروع کیا،
تو اس کی جگہ شیطان آ گیا۔ یہ دیکھیں اللہ کا فرمان ہے۔ کون بیٹھے؟ حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، یعنی کیسا ایک سبق ہے ہمارے لیے۔ تو صحیح مسلم حدیث نمبر 2588 جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ معاف کرنے سے عزت نہیں کم ہوتی۔ ہم لوگ غلطی ماننے پہ نا بڑا اڑ جاتے ہیں، انا ہمارے آڑے آ جاتی ہے کہ ہم غلطی ہو سمجھتے ہیں کہ میری غلطی ہے، میرا جرم ہے، لیکن چاہتے ہیں کہ بس ایسے بات گول مول ہو کر میرا برم رہ جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ معافی مانگنے سے عزت کم نہیں ہوگی، اور حق پر ہوتے ہوئے بھی اگر انسان جو ہے وہ درگزر سے کام لے لے، کسی کو معاف کر دے، یعنی اس لڑائی جھگڑا سے اجتناب کر لے، تو اس کے لیے جنت میں گھر کی خوشخبری ہے۔ یعنی یہ سوچنے کی بات ہے، ہمارے اندر برداشت کا مادہ بہت کم ہو گیا ہے کہ برداشت کرنے پر جو اجر و ثواب اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، اگر ہمیں اس کا علم ہو جائے تو ہم کبھی بھی کسی سے انتقام لینے کی نہ سوچیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم پر کوئی ظلم و زیادتی کرے نا تو تم بدلہ تو لے سکتے ہو، تمہارا حق ہے، مگر تم اگر اسے معاف کر دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور تقویٰ کے قریب ہے۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جس کسی مسلمان نے اپنے بھائی کی پردہ پوشی کی، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو خود اپنے گناہوں اور برائیوں کا ایک اور بھی یہاں ایک نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان سے اگر خطا غلطی ہو جائے تو اس کا بھی تذکرہ انسان کو نہیں، دوسروں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھرم رکھا ہے تو وہ خود اپنا بھرم جو ہے اس کو بول جو ہے اس کو کھو رہا ہے۔ اللہ کا حدیث مبارکہ میں کہ معاف کر دیا جائے گا سب گناہوں کو مسلمانوں کے، مگر اس گناہ کو معاف نہیں کیا جائے گا جس کا اس نے خود اعلان کیا۔ یعنی رات کو اس کے کوئی گناہ ہو گیا تو صبح اٹھ کے لوگوں میں اعلان کرتا پھرتا ہے میں نے، یا اس گھمنڈ میں آ کر کرتا ہے یا ویسے ہی کرتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ تو ایسے گناہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے، ایسے گناہوں کو۔ انسان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے سوائے اس کے جس کا اعلان وہ خود کرتا پھرتا ہے۔ تو صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص اللہ کے حضور، یعنی اللہ کی پردہ پوشی کی ایک مثال ہے کہ یہ انسان لوگوں کی پردہ پوشی کرتا تھا، قیامت کا دن ہوگا، اس سے اللہ کے حضور پیش کیا جائے۔ ایک حدیث اس کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نا اس کی پردہ پوشی کے سبب اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا نا ظاہر کریں گے اور فرمائیں گے کہ ہر اس کے گناہ کے بدلے میں نا ایک نیکی بھی دے دی، یعنی گناہ کے بدلے میں نیکی دے دی جائے۔ یہ وہ آدمی ہے جس نے دنیا میں لوگوں کی پردہ پوشی کی تھی، تو تھوڑی دیر پہلے تو وہ گناہوں سے ڈر رہا ہوگا کہ میرے تو بہت گناہ ہے، لیکن جب اللہ کا یہ رویہ دیکھتا ہے کہ مجھے ہر گناہ کے بدلے نیکی مل رہی ہے، لیکن اللہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کا ذکر کر رہے ہیں، بڑے گناہوں کا ذکر نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ آدمی خود کہے گا کہ یا اللہ میرے اور بھی گناہ ہیں جس کا آپ نے تذکرہ نہیں فرمایا۔ تو راوی فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہنسے کہ آپ کی داڑھیں مبارک جو ہیں وہ نظر، یعنی وہ بندہ جب اس نے دیکھا نا کہ اللہ تو مجھے گناہوں کے بدلے میں نیکیاں دے رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے گناہ ابھی ظاہر ہو رہے ہیں، بڑے گناہوں کو اللہ نے تذکرہ نہیں فرمایا، حالانکہ میرے اعمال میں تو بڑے بڑے گناہ بھی ہیں، تو اللہ نے کہتا ہے اللہ میاں میرے تو اور بھی گناہ جن کا آپ نے تذکرہ نہیں کیا، یعنی کیسی، اور یہ انعام اس کو کیسے ملا؟ یہ انعام اس کو لوگوں کی پردہ پوشی کرنے سے ملا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھی اور لوگوں کی بھی پردہ پوشی کریں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔